الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کا یہ سنی اجتماع حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے. اگر عام ولی کی طرف نسبت ہو تب بھی اللہ کی رحمتیں وہاں پر برستی ہیں. تو یہ تو ولیوں اور ولیوں کے امام صحابہ اور صحابہ کے امام صدیق اکبر کا عرصہ. اس سلسلے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، افضل البشر بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اور حضور محدث اعظم ہند، جانتے ہیں آپ لوگ حضور شیخ الاسلام کے والد گرامی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کا یہ ارشاد گرامی ہر رافضی ہر تفضیلی کے لیے تلوار ہے. فرماتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید سے مراد حضور محدث اعظم ہند. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت. صدیق اکبر کے پاس صرف نہیں تو کیا نہیں ہے؟ نبوت. باقی اللہ نے حضور کے صدقے میں ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہے، الحمدللہ. دیکھیں، آج کی اس سلسلے میں میں نے جو کلام مجید کی آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور بولا فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. کیا ایک مرد کو اس پر مار ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر، اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا جو کچھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں. بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا جھوٹا ہو. اب دیکھیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے اور باتیں زیادہ ہیں، اور آج کی محفل میں
میں تھوڑی سی علمی گفتگو کروں گا، آپ حضرات ذہن کو جو ہے حاضر رکھیں اور سماعت کریں انشاءاللہ۔ دیکھیں آیہ مبارکہ میں اللہ جل مجدہ الکریم نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فرعون، فرعون والوں میں سے ایک مرد بولا، اتقتلون، اور وہ مرد کیا تھا؟ ایمانہ یکتم ایمانہ، وہ ایسا مسلمان تھا جو فرعون کے خوف سے، اس کے لشکر کے خوف سے اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ حالانکہ وہ مسلمان تھا، وہ مومن تھا، حضرت موسیٰ کی شریعت پر ایمان لایا تھا، لیکن کس کے خوف کی وجہ سے ایمان کو چھپاتا تھا؟ فرعون اور اس کے لشکر کی وجہ سے۔ تو مفسرین نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ یہ بندہ جس کے دل میں ایمان تھا، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، شریعت والا ہوا، لیکن فرعون اور اس کے لشکر کے خوف سے ڈرتا تھا، اس وجہ سے ایمان کو چھپاتا تھا۔ وہ بندہ فرعون کے سگے چچا کا بیٹا تھا۔ وہ کون تھا؟ فرعون کے سگے چچا کا بیٹا تھا۔ دیکھیں، اور حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تو یہ بندہ اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ شامل تھا، اس وقت آپ کے ساتھ شامل تھا۔ اچھا، یہ بات ذہن رکھے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے ایک بات کو یہاں پر نقل فرمائی کہ یہاں آل فرعون کا جو مومن ذکر ہوا، جس بندے کا رب نے اپنے قرآن میں تذکرہ فرمایا، اب اس کا ایمان تو تھا، لیکن ایمان کو کیا کرتا تھا؟ کس وجہ سے؟ کہ کہیں فرعون ظلماً مجھے قتل نہ کر دے، میری جان نہ لے لے، اس لیے وہ ایمان کو چھپاتا تھا۔ دیکھیں، اسی ضمن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت کا واقعہ، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہے۔ تو حضرت شیر خدا نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر لوگوں نے عرض کیا تو حضور آپ بتائیں کہ وہ کون ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے؟ تو حضرت مولا علی مشکل کشا نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب قریش نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لیا اور ایک بندہ دوسرے بندے کو ابھارتا اور اسے بھڑکاتا تھا اس بات پر کہ یہ وہ ہے جس نے ہمارے تمام معبودوں کو باطل قرار دیا، ہمارے تمام خداؤں کو ایک کر دیا، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم میں سے کوئی اللہ کے رسول کے قریب نہ گیا، مگر صدیق اکبر اس وقت بھی حضور کے قریب ہو گئے۔ ایک کو مارتے، دوسرے کا مقابلہ کرتے اور کہتے کہ ظالموں تم تباہ ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، تم اس رسول ہاشمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اپنی زبان سے یہ کہتے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد حضرت شیر خدا مرتضی مشکل کشا نے اپنے جسم مبارک پر جو چادر اوڑھی تھی اسے اتار دی اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک پوری تر ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ پوری تر ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا، مولا علی فرماتے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، توجہ سے کیا فرمایا؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، بتاؤ لوگوں کہ وہ آل فرعون کا مومن افضل یا ابو بکر صدیق افضل ہے؟ یہ ابو بکر کی افضلیت کا اعلان کون کر رہا ہے؟ شیر خدا، اسد اللہ الغالب، تاجدار حلتا، امام الاولیاء کر رہے اور قسم اللہ کی دے کر کہہ رہے کہ بتاؤ لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ آل فرعون کا مومن افضل یا ابو بکر صدیق افضل؟ تو شیر خدا نے فرمایا کہ آل فرعون کا مومن تو فرعون کے خوف سے ایمان کو چھپاتا تھا، صدیق وہ نہیں ہے بلکہ دشمنوں کے سامنے اعلان ایمان کرتا تھا۔ زندہ باد۔ اب غور فرمائے، پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اور بتائے صدیق اکبر کی افضلیت، تو مولا پاک نے فرمایا
کہ جو بندہ فرعون کی آل میں ایمان والا تھا، اگر ایسے ایمان والوں سے ساری زمین بھر دی جائے پھر بھی ابو بکر ان سب سے افضل ہے، پھر بھی ابو بکر ان سب سے افضل ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات میں پیش کروں کہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ میں اگر چاہتا تو 4-5 واقعی یاد کر کے آپ کو سنا دیتا، آپ سبحان اللہ کہتے اور کام فنش ہو جانا تھا، لیکن حضرت صدیق کی شان میں واقعی بیان کرنے سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کی افضلیت کے مسئلے کو لوگوں کو سمجھایا جائے۔ کیوں سمجھایا جائے؟ کہ حضرت علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ نے اس بات کو باقاعدہ النبراس میں لکھا کہ یجب علی العلماء الاہتمام بمسئلۃ الافضلیہ، کہ علماء پر واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کے مسئلے کو لوگوں میں بیان کریں۔ آج ہو رہا ہے، واقعی بیان ہوتے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں لوگوں کو اگر واقعہ سنانا تو ایک میں چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں، پھر آگے بات کو بڑھا دیتا ہوں۔ جس وقت فتح مکہ ہوا اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تو جو بت اوپر میں تھے، اونچائی میں تھے، تو حضور نے فرمایا کہ علی اب ان کو کیسے توڑا جائے؟ تو مولا پاک نے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ آپ میرے اوپر سوار ہو جائے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ علی آپ بار نبوت کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہی رسول ہاشمی جب غار ثور پر چل رہے تو اللہ کے رسول کو صدیق اکبر نے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہو جائے۔ تو یہ مقام صدیق اکبر ہے، لیکن مولا علی جب سرکار کے کندھوں پر سوار ہوئے تو پھر علی کی شان بھی شان ہے۔ حضور نے پوچھا علی کہاں پہنچے؟ یہاں پر خارجیوں کا کلیجہ ایسے ہی پھٹ جاتا ہے۔ مولا علی سے پوچھا حضور نے کہاں پہنچے؟ تو کیا عرض کیا؟ حضور اگر آپ فرما دے تو میں زمین و آسمان کو ملا کر ایک کر دوں، اتنی اونچائی پر پہنچا ہوں۔ تو علی کو اونچائی پر تو رسول نے پہنچا، یہ کیسے کمینے جو ان کو گھٹا رہے، معاذ اللہ۔ اچھا جی دیکھیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں واقعات بے شمار ہے، لیکن فضیلت کا مسئلہ ایک جدا گانا مسئلہ ہے۔ دیکھیں تھوڑی سی علمی بات پیش کروں، ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت۔ توجہ آپ کی، ایک ہے فضیلت، ایک ہے افضلیت۔ اب فضیلت کے باب کے اندر میں شارٹ کر رہا ہوں، جو امام اہل سنت نے لکھا ہے اس کو شارٹ کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ فضیلت کے اندر نماز کی فضیلت ہو، روزے کی ہو، حج کی ہو، زکوٰۃ کی ہو، ولیوں کی ہو، صحابہ کی ہو، تابعین کی ہو، اہل بیت کی ہو۔ فضیلت کے اندر ضعیف حدیث بھی قبول ہوتی ہے، ضعیف حدیث پر بھی عمل جائز ہے، سمجھے؟ لیکن افضلیت کے مسئلے میں ضعیف حدیث نہیں چلتی، افضلیت کے مسئلے میں ضعیف حدیث نہیں چلتی، فضیلت میں چل جاتی ہے، افضلیت میں ضعیف چھوڑو، خبر واحد ہو، کیا ہو؟ خبر کہ جو حدیث مبارکہ تو ہے لیکن ان کو روایت کرنے والا صرف ایک صحابی ہے، اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ خبر واحد بھی نہیں چلتی ہے افضلیت کے مسئلے کے اندر۔ اب غور فرمائے کہ فضیلت میں چل جاتی ہے، افضلیت میں نہیں، کیونکہ اگر فضیلت کو بیان نہیں بھی کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مسواک کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو کیا معاذ اللہ وہ کافر ہو گیا، وہ بد مذہب ہو گیا، وہ بے ایمان ہو گیا؟ لیکن افضلیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ سنیت سے خارج ہے، وہ کیا ہے؟ سنیت سے خارج ہے۔ اب آپ کے ذہن میں بات آئی کہ افضلیت اور ہے اور فضیلت اور ہے۔ دیکھیں جی، اس سلسلے میں بہار شریعت جلد اول سے صفحہ نمبر 239 پر ایک زبردست بات پیش کی ہے صاحب بہار شریعت نے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جب حضرت مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، آج جو افضلیت میں بیان کر رہا ہوں وہ حضرت شیر خدا کی زبان سے بیان کر رہا ہوں، حالانکہ اقوال بہت سارے اور بھی ہیں، لیکن مولا علی کی زبانی سماعت فرمائیں، سنیں۔ مولا علی کا دور خلافت ہے تو دو بندے حضرت مولا علی کے پاس آئے اور ان کے زمانے خلافت میں سوال کیا
وہ سوال کیا ہے کہ عرض کرتے کہ کیا یہ کوئی عہد و قرارداد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا آپ کی رائے ہے؟ یعنی پہلے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، تو انہوں نے کیا پوچھا کہ حضرت یہ آپ لوگوں نے بنایا ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ لکھ کر آپ لوگوں کو دیا تھا؟ اب دیکھیں مولا علی فرماتے ہیں رہا یہ کہ اسباب میں میرے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عہدہ قرارداد فرما دیا ہو سو خدا کی قسم ایسا نہیں۔ ان کو شک تھا کہ حضور ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کا لکھ دیا ہوگا، پہلا نمبر علی کا ہے اور ابو بکر صدیق عمر عثمان نے لے لیا ہو معاذ اللہ، کہ ایسا تو نہیں کہ آپ نے پھر خوف سے چھوڑ دیا ہو۔ تو مولا علی کیا فرماتے؟ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ کے رسول نے پہلا میرا نام لکھ دیا ہو، صدیق لے گئے ہو، فاروق اعظم لے گئے، عثمان غنی لے گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں ایسا ہرگز نہیں، اگر سب سے پہلے میں نے حضور کی تصدیق کی ہے تو میں حضور پر پہلا جھوٹ نہیں باندھوں گا۔ کیا فرمایا؟ میں نے حضور پر ایمان لانے میں پہل کی ہے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ میں آج جھوٹ بول جاؤں کہ نہیں صدیق اکبر معاذ اللہ ایسا کر گئے؟ نہیں، بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے میرا نام لکھ دیا ہو اور ابو بکر پہلے خلیفہ بن گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ سننا۔ پھر فرماتے اگر اسباب میں حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے پاس کوئی عہد ہوتا، کوئی وعدہ یا کوئی لکھ کر چٹھی وٹھی میرے پاس ہوتی، تو میں ابو بکر و عمر کو منبر اطہر پر جسد نہ کرنے دیتا اور بے شک اپنے ہاتھ سے ان سے قتال کرتا، اگرچہ اپنی اس چادر کے سوا کوئی میرا ساتھی نہ ہوتا۔ کیا فرماتے؟ اگر رسول پاک نے میرا نام پہلے لکھ دیا ہوتا تو میں علی، ابو بکر و عمر کو منبر رسول پر نہیں بیٹھنے دیتا، ان سے جہاد کرتا، لڑتا، یہاں تک کہ اگر میں تنہا ہی رہتا سارے لوگ ابو بکر و عمر کی طرف چلے جاتے اور میں اکیلا رہتا پھر بھی میں جہاد کرتا۔ کیوں جہاد کرتا؟ اپنے منصب کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کے لیے، اللہ کے رسول کے فرمان کے لیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھ آگے، اللہ اکبر، فرمایا بات یہ ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کچھ قتل نہ ہوئے نہ یکایک انتقال فرمائے۔ مولا علی نے فرمایا ان دونوں کو کہ حضور پاک کا جو وصال ہے وہ کوئی حادثات ہی نہیں ہے کہ چلو اچانک کوئی حادثہ ہوا اور حضور وصال فرما گئے، نہیں، بلکہ کئی دن تک آپ مرض میں مبتلا رہے اور اس کے بعد اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ تو جب اتنا وقت لمبا تھا حضور کے پاس، بیمار تھے، ایام تھے، تو حضور فرما دیتے کہ نہیں علی کو پہلا نمبر دے دو، صدیق کو دوسرا، عمر کو تیسرا، عثمان کو چوتھا فرما دیتے۔ مولا علی پاک نے کیا فرمایا؟ کوئی حضور کا وصال حادثات ہی نہیں کہ اچانک وصال کر گئے ہو اور یہ لوگ ایسے ہی بن گئے ہو، نہیں، بلکہ حضور کئی دن تک مرض میں مبتلا رہے۔ دیکھیں فرماتے کہ کئی دن رات حضور کو مرض میں گزرے، مؤذن آتا نماز کی اطلاع دیتا اور حضور فرماتے کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ امامت فرمائے۔ کیا فرمایا؟ کئی دن تک ایسا ہوا، اذان ہوتی، جماعت کا وقت ہوتا، حضرت بلال تشریف لاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ جماعت کا وقت ہو گیا، تو حضور کیا فرماتے؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کی امامت کرائے۔ بات اتنے پر ختم نہیں، بات یہاں پر ختم، مولا علی نے بالکل صاف بات کو کر دی۔ دیکھے فرماتے کہ حضور ابو بکر کو امامت کا حکم فرماتے، حالانکہ میں حضور کے پاس موجود تھا۔ جب مؤذن بلانے آتا تو میں کہاں تھا؟ حضور کے پاس، میں غائب۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ موجود نہ ہو، بندہ دوسرے کو کہتے کہ بھئی چلو قاری صاحب نہیں تو وہ اس بھائی کو لے جاؤ، لیکن نہیں، مولا علی فرماتے کہ میں وہاں پر موجود تھا۔ اگر میرا ہی پہلا نمبر ہوتا تو حضور فرماتے کہ علی سے کہو کہ وہ امامت کرائے، لیکن مولا علی کیا فرماتے کہ میرا نام نہیں لیا، حضور نے کیا فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ دیکھیں فرمایا وَلَقَدْ أَرَادَتْ إِمْرَأَةٌ مِّن نِّسَائِهِ أَن تَصَرَّفَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَأَبَى وَغَضَبَ وَقَالَ أَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُف۔ تو اللہ کے رسول کی جو ازواج مطہرات تھی ان میں سے ایک زوجہ نے اس معاملے میں ابو بکر سے معاملہ پھیرنا چاہا۔ توجہ، کیا
اس کے اندر معاملے کو کیا کرنا چاہا، اور اس کی شرح، یہ بہار شریعت ہے، اس کی شرح کے اندر وہ بات لکھی ہے کہ سیدہ عائشہ پاک نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ابا جی اتنے نرم دل ہے کہ وہ آپ کے مسلح کو سنبھال نہیں پائیں گے، وہ جو ذمہ داری نبوت کی ہے وہ اسے نبھا نہیں پائیں گے، بڑے معامدل ہے، بڑے نرم مزاج ہے یا رسول اللہ، تو آپ ان کے علاوہ کسی اور کو منتخب فرما لے۔ تو اللہ کے رسول کے اب الفاظ سنو، کیا فرمایا، انتن صواحب یوسف، تم یوسف والی عورتیں ہو، کہ جو عورتیں حضرت یوسف کے سامنے تھی اور آپ سے ضد کر رہی تھی، اپنی بات منوانا چاہتی تھی، حضور نے کیا فرمایا کہ تم بھی اپنی بات مجھے منوانا چاہتی ہو کہ میں تمہاری بات مان لو اور ابو بکر کو نہ بھیجو مسلح پر؟ نہیں، حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے ہی کہو کہ وہی لوگوں کی امامت کرائے، ابو بکر سے ہی کہو کہ وہی لوگوں کی امامت کرائے۔ اب دیکھیں، یہ تھا دین کا معاملہ، یہ کیا تھا، دین کا معاملہ، اور خلافت تھا دنیا کا معاملہ۔ خلافت کون سا معاملہ تھا، دنیا کا معاملہ۔ تو پھر مولا علی پاک نے ان دونوں بندوں کو کہا جنہوں نے سوال کیا کہ یہ اللہ کے رسول نے ترتیب لگائی کہ آپ لوگوں نے لگا لی ہے؟ تو مولا علی پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ ترتیب ہم نے لگائی ہے۔ لیکن مولا علی نے ان کو جواب کیا دیا کہ جس ابو بکر کو نبی نے ہمارے لیے دین کا امام بنا لیا، تو ہم تمام صحابہ نے مل کر دنیا میں بھی ہم نے اسے اپنا امام بنا لیا۔ جو دین کا امام ہے وہ دنیا کا تو افضل ہو سکتا ہے، تو رسول پاک نے جسے دین میں ہمارا امام بنایا، ہم لوگوں نے مل کر دنیا میں اپنے اسے امام بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو، یہ صحابہ کرام کا اجتہاد تھا۔ یہ کیا تھا؟ صحابہ کا اجتہاد تھا کہ اللہ کے رسول نے جسے دین میں آگے رکھا، صحابہ نے دنیا میں بھی اسے اپنے لیے آگے رکھا۔ اب دیکھیں، یہ میرے پاس کتاب ہے ضرب حیدری، ضرب حیدری، یہ طاہر القادری کے خلاف لکھی گئی ہے، کیونکہ اس کا مذہب ہے نا، وہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر سیاسی خلیفہ ہے پہلے نمبر پر، مولا علی روحانی خلیفہ ہے، یہ اس کے خلاف ہے باقاعدہ۔ دیکھیں، اب وقت ہو گیا، آخری بات، اب نہ لوگوں کو علم کی بات جو ہے سمجھ میں کم آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ سمجھ میں، اور ایسے کہ یار یہ تو علم کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو تصوف والے ہیں، ہم تو تصوف والے ہیں۔ تو اللہ کا فضل و احسان ہے کہ قرآن یہ ایسا علم ہے جو تصوف بھی دیتا ہے، طریقت بھی دیتا ہے، حقیقت بھی دیتا ہے، معرفت بھی دیتا ہے۔ لیکن کسی کو علم کا فوبیا ہو گیا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب آئے صوفیوں کی بات سناؤ۔ صوفیوں کے امام، سرزمین لاہور پر آرام فرمانے والے سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری، داتا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ نے نام سنا ہے نا، طاہر القادری کو بھی شیخ الاسلام کہتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ وہ ہے شیخ الاسلام تو اصل حضرت مدنی میاں حفظہ اللہ ہے، سمجھے نا۔ لیکن دیکھیں، اس امت میں سب سے پہلا شیخ الاسلام کون ہوا؟ وہ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شیخ الاسلام و از بعد انبیاء خیر الانام، شیخ الاسلام از بعد انبیاء خیر الانام، اس امت کے اندر نبیوں کے بعد صحابہ کی جماعت میں سب سے پہلا شیخ الاسلام ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے ابو بکر صدیق؟ یہ میری بات نہیں، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے۔ آگے داتا صاحب لکھتے ہیں، یہ تو صوفی کی بات ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفی الگ ہوتا ہے، علم الگ ہوتا ہے، یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی کیا ہے؟ جہالت ہے۔ کوئی صوفی ایسا نہیں جو علم سے الگ ہو، جو علم سے الگ ہو وہ صوفی نہیں ہے، وہ صوفی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ولی کو دوست بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ولی بناتا ہی نہیں جو عالم نہ ہو۔ یہ انہوں نے اپنے قاعدے کلیے گھڑ لیے، سمجھے نا۔ دادا صاحب لکھتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدم جمی خلائق است از پس انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین و روا نہ باشد کسے قدم اندر پیش وے نہد۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام مخلوقات سے آگے ہیں۔ کیا فرماتے؟ نبیوں کے بعد تمام مخلوق سے ابو بکر کیا ہے؟ آگے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان سے آگے قدم رکھے،
کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان سے آگے قدم رکھے۔ نیز داتا صاحب علیہ الرحمٰن نے ان 4 ہستیوں کا ذکر اسی لائن سے فرمایا کہ پہلے صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی مشکل کشا ہے۔ تو آپ لوگ آج کی محفل سے یہ سبق پکا کر لے، چاہے خلافت میں ہو، امامت میں ہو، ظاہراً ہو یا باطناً ہو، پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر کس کا ہے؟ عمر فاروق، تیسرا نمبر عثمان غنی، اور چوتھا نمبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس پر آخری بات کہہ کر میں لاک کر دوں، اور وہ بات ہے امام الاولیاء، سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غوث پاک ہے، غوث پاک عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے کہ نہیں؟ یہ لوگوں کو علم کا فوبیا ہو گیا، وگرنہ مانتے نہیں کہ یہ تو علم کی بات کرتا ہے۔ تو میں نے کہا علم کو تو غوث پاک نے 30 سال تک پڑھایا ہے، جب غوث پاک کو کہے کہ تم کیوں صوفیوں کی بات نہیں مانتے، علم کو چھوڑو۔ پھر پتا کیا چلا، یہ سنیوں کو بہکایا جا رہا ہے اس طریقے سے۔ دیکھیں غوث پاک فرماتے لِفَضْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِي عَصْرِهِ وَزَمَانِهِ عَلَى مَنْ سِوَاهُ مِنَ الصِّحَابَةِ۔ غوث پاک نے ارشاد، غوث پاک کے اس فرمان سے واضح ہو گیا کہ جسے پہلا خلیفہ بنایا گیا ہے اس لیے ان کو فضیلت نہیں ملی۔ توجہ، ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنایا گیا اس لیے ان کو فضیلت نہیں ملی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان کے پاس فضیلت تھی اس لیے پہلا بنایا گیا ہے، ان کے پاس فضیلت تھی اس لیے انہیں پہلا بنایا گیا ہے، اور فضیلت پہلے نمبر سے نہیں آئی، صدیق اکبر کی فضیلت پہلے نمبر سے نہیں آئی۔ دیکھیں اس پر بھی حضرت اپنے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے کہ صدیق اکبر کو جو پہلا نمبر دیا گیا وہ اس لیے نہیں کہ چلو بھائی سارے صحابہ نے مل کر کے، ان کے پاس فضیلت تھی اور وہ فضیلت ان کے دل میں چھپی تھی جس کو اللہ کے یہاں بڑا مقام ملا، اور اس کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، اور سب سے بڑا متقی امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر کہی ہوئی تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔